سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا، اس کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ ہوگی، تو جس کو لوگ پانی دیکھیں گے وہ آگ ہوگی جلانے والی، اور جس کو لوگ آگ دیکھیں گے وہ پانی ہوگا سرد اور شیریں۔ پھر جو کوئی تم میں سے یہ موقع پائے اس کو چاہیے کہ جو آگ معلوم ہو اس میں گر پڑے، اس لیے کہ وہ شیریں پاکیزہ پانی ہے۔ صحیح مسلم 7071۔ سیدنا نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کو دجال کا ذکر کیا تو کبھی اس کو گھٹایا اور کبھی بڑھایا، یعنی کبھی اس کی تحقیر کی اور کبھی اس فتنے کو بڑا کہا، یا کبھی بلند آواز سے گفتگو کی اور کبھی پست آواز سے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ دجال ان درختوں کے جھنڈ میں آ گیا ہے۔ جب ہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام کو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہروں پر اس کا اثر معلوم کیا، یعنی ڈر اور خوف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے دجال کا ذکر کیا، اس کو گھٹایا اور بڑھایا، یہاں تک کہ ہم کو گمان ہو گیا کہ دجال ان درختوں میں کھجور کے جھنڈ میں موجود ہے، یعنی اس کا آنا بہت قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو دجال کے سوا اور باتوں کا خوف تم پر زیادہ ہے، فتنوں کا، آپس میں لڑائیوں کا۔ اگر دجال نکلا اور میں تم لوگوں میں موجود ہوا تو تم سے پہلے میں اس کو الزام دوں گا اور تم کو اس کے شر سے بچاؤں گا۔ اگر وہ نکلا اور میں تم لوگوں میں موجود نہ ہوا تو ہر مرد مسلمان اپنی طرف سے اس کو الزام دے گا، اور اللہ تعالیٰ میرا خلیفہ اور نگہبان ہے ہر مسلمان پر۔ البتہ دجال تو جوان گھنگریالے بالوں والا ہے، اس کی آنکھ میں ٹینٹ ہے، گویا میں اس کی مشابہت دیتا ہوں عبدالعزیٰ بن بطن کے ساتھ۔ عبدالعزیٰ ایک کافر تھا۔ سو جو شخص تم میں سے دجال کو پائے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی شروع کی آیتیں اس پر پڑھ لے۔ وہ نکلے گا اور شام اور عراق کی راہ سے تو خرابی ڈالے گا دائیں جانب اور فساد اٹھائے گا بائیں جانب۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر قائم رہنا۔ اے اصحاب بولے، یا رسول اللہ، وہ زمین پر کتنی مدت رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن تک۔ ایک دن اس میں 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا 1 مہینے کے، اور تیسرا 1 ہفتے کے، اور باقی دن جیسے ہی تمہارے دن ہیں۔ اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو دن سال بھر کے برابر ہوگا، اس دن ہم کو ایک ہی نماز کفایت کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اندازہ کر لینا اس دن میں بقدر اس کے، یعنی جتنی دیر کے بعد ان دنوں میں نماز پڑھتے ہو اسی طرح اس دن بھی اندازہ کر کے پڑھ لینا۔ اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی چال زمین میں کیوں کر ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے وہ مینا جس کو ہوا پیچھے سے اڑاتی ہے، سو وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو ان کو کفر کی طرف بلائے گا اور وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی بات مانیں گے، تو آسمان کو حکم دے گا، وہ پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم کرے گا، وہ ان کے لیے گھاس اور اناج اگائے گی۔ تو شام کو گورے جانور آئیں گے، پہلے سے زیادہ ان کے کوہان لمبے ہوں گے، تھن کشادہ ہوں گے، کونکیں تنی ہوئی ہوں گی، یعنی خوب موٹے ہوں گے۔ پھر دجال دوسری قوم کے پاس آئے گا، ان کو بھی کفر کی طرف بلائے گا، لیکن وہ اس کی طرف بات نہ مانیں گے اور ان کی طرف سے ہٹ جائے گا، ان پر قحط سالی اور خشکی ہوگی، ان کے ہاتھوں میں ان کے مالوں میں سے کچھ نہ رہے گا، اور دجال ویران زمین پر نکلے گا تو اس سے کہے گا، اے زمین، اپنے خزانے نکال، تو وہاں کے مال اور خزانے نکل کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں بڑی مکھی کے گرد ہجوم کرتی ہیں۔ پھر دجال ایک جوان مرد کو بلائے گا، اس کو تلوار سے مارے گا اور دو ٹکڑے کر ڈالے گا، پھر اس کو زندہ کر کے پکارے گا، سو وہ جوان سامنے آئے گا، چہرہ دمکتا ہوا اور ہنستا ہوا۔ دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سفید مینار کے پاس اتریں گے، دمشق کے شہر میں، مشرق کی طرف، سرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی۔ جس کافر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی، وہ مر جائے گا، اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ پائیں گے اس کو باب لد پر۔ لد شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے، سو اس کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا، سو شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے، ان کو خبر دیں گے ان درجوں کی جو بہشت میں ان کے لیے رکھے ہیں۔ پھر وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ کسی کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں، سو پناہ میں لے جا میرے مسلمان بندوں کو طور کی طرف، اور اللہ بھیجے گا یاجوج ماجوج کو، اور وہ ہر ایک اونچائی سے نکل پڑیں گے۔ ان میں کے پہلے لوگ طبرستان کے دریا پر گزریں گے اور جتنا پانی اس میں ہوگا سب پی لیں گے۔ پھر ان میں کے پچھلے لوگ جب وہاں آئیں گے تو کہیں گے کہ کبھی اس دریا میں پانی بھی تھا،
پھر چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس کا پہاڑ۔ وہ کہیں گے ہم زمین والوں کو قتل کر چکے، اب آسمان والوں کو بھی قتل کریں۔ تو اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون میں بھر کر لوٹا دے گا۔ وہ سمجھیں گے کہ آسمان کے لوگ بھی مارے گئے اور اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب گھرے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے نزدیک بیل کا سر افضل ہوگا 100 اشرفی سے۔ آج تمہارے نزدیک یعنی کھانے کی نہایت تنگی ہوگی۔ پھر اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے لوگوں پر عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگا تو صبح تک سب مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین میں اتریں گے تو زمین میں ایک بالش برابر جگہ ان کی گندگی سے خالی نہ پائیں گے، یعنی تمام زمین پر ان کی سڑی ہوئی لاشیں پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ چڑیوں کو بھیجے گا، بڑے اونٹوں کی گردن کے برابر وہ ان کو اٹھا لے جائیں گے، ان کو پھینک دیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا پانی برسائے گا کہ کوئی گھر مٹی کا اور بالوں کا اس پانی سے باقی نہ رہے گا۔ سو اللہ تعالیٰ زمین کو دھو ڈالے گا یہاں تک کہ زمین کو مثل حوض کر دے گا۔ پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل جمع اور اپنی برکت کو پھینٹ دے، اور اس دن ایک انار کو ایک گروا کھائے گا اور اس کے چھلکے کو بنگلہ بنا کر اس کے سائے میں بیٹھیں گے، اور دودھ میں برکت ہوگی یہاں تک کہ 2 دھار اونٹنی آدمیوں کے بڑے گروہ کو کفایت کرے گی اور 2 دھار گائیں ایک برادری کے لوگوں کو کفایت کرے گی۔ سو اسی حالت میں لوگ ہوں گے کہ یکایک اللہ تعالیٰ ایک پاک ہوا بھیجے گا، ان کی بغلوں کے نیچے لگے گی اور اثر کرے گی تو ہر مومن اور مسلم کی روح کو قبض ہوگا، اور برے بدذات لوگ باقی رہ جائیں گے، آپس میں بھیڑیں گے، گدھوں کی طرح ان پر قیامت قائم ہو جائے گی۔